خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ تمام خداوند کے پیاروں کو جس وقت یہاں موجود ہیں یا آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اور میرا ایمان ہے یقیناً جو گزشتہ ویک ہے آپ سب کے لیے بڑا ہی بابرکت رہا ہوگا اور آپ سب نے یقیناً خداوند کے کام میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری نبھائی ہوگی۔ خداوند آپ کو بہت بلیس کرے، بڑی برکت دے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے چونکہ ایک ہی کلاس ہے اور میں ہی وہ لوں گا جو اعمال کی کتاب میں سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج طارق وارث صاحب نہیں ہوں گے، ان کا آج میسج آیا تھا دوپہر کو کہ وہ کوئی ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ بہرحال ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے، جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کی کلاس کا باقاعدہ طور پر ہم دعا کے ساتھ آغاز کریں، چند ایک اناؤنسمنٹس ہیں۔ اگلے ہفتے یعنی جو کمنگ ہمارا ٹیوزڈے کو کلاس ہوگی ہماری، اس میں ہمارے پاس ایک گیسٹ اسپیکر ہوں گے جو کراچی سے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ جتنے بھی آپ سب یہاں موجود ہیں یا آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس کلاس کو جوائن کریں اور خدا کے کلام سے برکت پائیں۔ اور اسی طور سے اس دن کھانے کا تو نہیں لیکن چائے کی صورت میں کھانا ہوگا، مطلب ہائی ٹی ہوگی، جس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ وہ کھا لیں گے تو پھر کھانے کی جو طلب ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو اچھا ہے کہ آپ سب ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں، آپ بھی آئیں اور اگر کوئی اور بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، یہ فری ہے، آپ سب ضرور اس میں اپنی فیملیز کے ساتھ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اور ٹائمنگ وہی ہے 6 سے 8 بجے تک، اور اسی ٹائم میں آپ فری ہو جائیں گے اور اس سے ایکسٹرا ٹائم آپ کو دینا نہیں پڑے گا۔ اسی طور سے جو 7 صلیبی کلمات ہیں ان کی PDF جو ہے وہ ہماری ٹیم کے پاس موجود ہے، اس کا لنک، اور ہم نے اس کو واٹس ایپ چینل پہ بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے جو ہماری کلاس کا ہے اس پر میسج کریں، اور جو بھی کلمہ آپ سنانا چاہتے ہیں یا 7 صلیبی کلمات کی PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ فری ہے، اس کی کوئی پرائس نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، آپ فری اس کو لے سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی استعمال کریں، دوسروں کی بھی ہیلپ کریں، مدد کریں تاکہ آپ بہتر طور سے خدا کے کلام کو پریچ کر سکیں۔ اسی طور سے فنڈ ریزنگ کے تعلق سے آپ کو آگاہ کرتے چلے جائیں، ہمارے پاس اب تک خداوند کے فضل سے 26,50,000 روپے ریز ہو چکے ہیں۔ سو آپ سب اس کام کو ضرور دعا میں بھی رکھیں اور اپنی آفرنگز، ہدیہ جات ضرور خداوند کی حضوری میں دیتے رہیں۔ آئیں اپنے قدموں پہ ہم کھڑے ہوں اور سب مل کر ہم دعا کریں گے تاکہ خداوند اس کلاس میں ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں۔ پریز، ہاللیلویہ۔ سب دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی پاک حضوری میں دعا کریں، ہاللیلویہ، اور اس کی شکر گزاری کریں اپنی کالنگ کے لیے، اپنے بلاوے کے لیے۔ آپ ایسے نہیں آئے یہاں پر، آپ کو خداوند کی پاک مرضی کے طفیل بلایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، آپ کالڈ پیپل ہیں، آپ علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں اور آپ اس کے مقدس لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم سب خداوند کی شکر گزاری کریں۔ جتنے آن لائن ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہو، آپ سب بھی خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، سب خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس پاک بلاوے کے لیے، خدا باپ جس کے تحت تو نے ہمیں بلا لیا ہے۔ قادر مطلق خدا، تو نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، خدا باپ اس کے وسیلے تو نے ہمیں نجات کی راگنی عطا کی ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمارے لیے آسمانی دروازوں اور دریچوں کو کھول دیا ہے۔ خدا باپ، ہمارے دل شکر گزاریوں سے بھرے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی بدولت اس کی ابدیت میں شامل کر لیا ہے۔ ہم تیرا
शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करते हैं। हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। ओ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत से नवाजा है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक दिया है जितना पूरब पश्चिम से दूर है। और खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह की बदौलत तूने कभी याद भी नहीं करता है। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तूने हमें दलदल से, कीच से, खराब जहान से, गुनाह की गुलामी से खुदा बाप निकाल कर अपने बेटे की बादशाही में शामिल कर लिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ना फकत खुदा बाप तूने हमें बादशाही के हिस्सेदार बनाया है, बल्कि खुदा बाप तूने हमें यह फजल दिया, तौफीक बख्शी, ताकि हम और बहुत सारे लोगों को तेरी हुजूरी में, तेरी बादशाही में ला सके। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करते हैं इस पाक बुलावे के लिए। ओ खुदा बाप, इस कॉलिंग के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तेरा शुक्र हो तो हमारे लिए अपने कलाम को सीखने के बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है, ताकि हम रोज बरोज तेरे कलाम को सीखें, ओ तेरे गहरे मुकाशफात को जान सकें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सारा जलाल खुदा बाप तुझे देते हैं, हम सारी इज्जत खुदा बाप तुझे देते हैं। तो हमसे आज भी हम कलाम हो, तू बोल और तू बात कर, ताकि हम और तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सकें खुदा बाप, और ज्यादा तेरी कुर्बत में बढ़ सकें, और ज्यादा तेरे कलाम में बढ़ सकें। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में रच बस जाए यीशु के नाम में। तेरा कलाम हमारी रगों में सरायत कर जाए यीशु के नाम में। सर से लेके पांव के तलवे तक खुदा बाप तो हमें अपने कलाम से भर दे, अपनी आवाज से भर दे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और ये तेरा कलाम खुदा बाप फकत सुनने तक महदूद न रहे, बल्कि खुदा बाप ये कलाम हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज हो और हमारे कामों से नजर आए, हमारी गुफ्तगू से नजर आए, हमारे गुफ्तार से नजर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तू आ और अपने कलाम से हमें भर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब तशरीफ रखें। यार ये फैन ऑन कर दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई बता सकता है कि जो लास्ट हम क्लास ले रहे थे एमाल की किताब में से क्या सीखा था हमने? आप में से कोई भी? हाँ जी, माइक ले लें जिसके पास भी जवाब है। कि भूल गए हैं? शौकत साहब बताएंगे जी। हैं? शौकत साहब को चाय याद होती कि चाय नहीं जी दी लास्ट टाइम आपने? हाँ जी, और कोई भी बता दे। हाँ हाँ, वेरी गुड। यहूदी जो थे इंतजार करते थे कि ये 40 रजिस्टर खोल के बता रहे हैं। कोई बात नहीं, बता दें। थोड़ा स्लो रखें। स्लो वसीम में आप सबको सलाम। हम सीख रहे थे अमाल उसका तीसरा बाब, इससे हमने स्टार्ट किया था। यहूदी इंतज़ार करते थे कि 40 साल की उम्र तक जो है खुदा मौजज़ात कर सकता है, इसके बाद जो है वो किसी किस्म का जो है वो मौजज़े की जो है वो तवक्को नहीं करते थे। इसके बाद उसकी मौत भी हो जाती थी। ये यानी यही स्टोरी हम सीख रहे थे ऐसे वेरी नाइस, मौजज़ात के मुताबिक। ओके। हाँ जी, पास्टर मरियम। भूल गई हैं? हाँ जी, और हाँ, आ जाए आगे आगे बैठा करें। हैं, लगता है स्कूल में भी आप लोग पीछे ही बैठते थे। आगे जगह छोड़ के तो आप पीछे चले जाते हैं। शाबाश। बहन सबा, आप भी, आपकी बारी आएगी। गुड इवनिंग। यहूदी जो थे वो दिन में 3 दफ़ा जो है ना वो नमाज अदा करते थे। हाँ। सुबह 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे। हाँ। और 3 बजे वाली जो नमाज होती थी उसमें वो अपनी कुर्बानियाँ जो गुजारते थे। थैंक यू।
थैंक यू. हाँ जी, और ओके, आगे बढ़ेंगे. तीसरे बाब की 10वीं आयत तक, पहले ही आयत से 10वीं आयत तक हमने ये सीखा था. आज हम 11वीं आयत से तिलावत करेंगे. ऑनलाइन भी अगर आपको याद हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में बता दिया करें, और हमारी टीम यहाँ पे मौजूद होती है. आप तीनों जो प्लेटफॉर्म है उधर से प्लीज़ चेक किया करें, यूट्यूब से, फेसबुक और जूम से. अगर कोई भी हमें आंसर आता है तो ज़रूर बताएं. प्रेज गॉड, हालेलुया. किसकी कलाम को सुन सुन के प्रोनंसिएशन जो है वो ठीक है, वो आकर तिलावत करेगा. आ जाए, आ जाए इधर, आ जाए, डाइस पे आ जाए. आपने पढ़ना है 11वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ दें आप, ठीक है. कोई और भी अपने आप को तैयार कर ले 17वीं आयत से 26वीं आयत तक. रसूलों के इमाल 3रा बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक. जी, खुदाउन की कलाम अक़दस में यूं रकम है, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए. पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया. अब्राहम और इसहाक और यकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया. तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर ज़िंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया. इसके हम गवाह हैं. उसके नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो. बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी. और अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये काम न बस कोई और आ जाए. थैंक यू. अब्बास साहिब. ओ अच्छा, आ जाए, आ जाए. अब और ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुम ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की ज़ुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की. बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा उनके हजूर से ताजगी के दिन आएँ. और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे. ज़रूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीज़ें बहाल ना की जाएं जिनका ज़िक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़ुबानी किया, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं. चुनांचे मूसा ने कहा, ए खुदावन, तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना. और यूँ होगा कि जो शख्स उस नबी की मानो सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त व नबूद कर दिया जाएगा. बल्कि सैमुअल से लेकर पिछड़ों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी. तमाम नबियों की औलाद और उस आहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे. खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे. आमीन, आमीन. थैंक यू. प्रेज गॉड, हालेलुया. ओके, ये इस मिरेकल, इस मौजज़े के बाद जो मुक़द्दस पतरस
کا بڑا خوبصورت واز جو ابھی ہم نے اس کی تلاوت سنی ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس سرمن میں آپ کو 3 چیزیں بڑی ہی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ ایک تو کرسٹالوجی جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم ہے، دوسرا اسکٹولوجی علم الآخرت کے بارے میں تعلیم، اور نمبر 3 سوٹیریولوجی مطلب نجات کے بارے میں آپ کو بکثرت باتیں ملیں گی جو مقدس پطرس رسول نے اس واز میں بیان کی ہیں۔ اگر آپ کے لیے یہ لفظ مشکل ہیں تو میں ضرور آپ کے لیے یہاں لکھ بھی دیتا ہوں۔ ہاں جی، اب آسان ہے۔ اوکے، کرسٹالوجی، سوٹیریولوجی اور اسکٹولوجی۔ اوکے، سو ہمیں ان چیزوں سے بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو واز نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف رسولوں نے جو کیے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں یہ سیکھنے کا مواد ہوتا ہے کہ ان کے جو پیغامات ہیں، واز ہیں، ان کی بنیاد کن چیزوں پر تھی، یا وہ کس بنیاد پر خدا کے کلام کو پریچ کرتے تھے۔ اب آپ نے یہ واز سنا ہے، اس سے گزشتہ بھی ہم نے جو دوسرے باب میں ایک بڑا خوبصورت واز دیکھا، اور اب اس واز میں ہمیں بڑی خوبصورتی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے واز یا پیغام کی جو بنیاد ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ تو اگر ہمارے واز پیغام میں خداوند یسوع مسیح کا تذکرہ نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی تعلیم دیتے رہیں، 1 گھنٹہ بولتے رہیں، 2 گھنٹے بولتے رہیں، اس سے زیادہ بھی تعلیم دیتے رہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ سارا بولنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے واز، ہمارے پیغام کی بنیاد کون ہونا چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح۔ نمبر 2 جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے نجات۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے ساتھ کون سی تعلیم ہے؟ نجات کی تعلیم ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہے تو مطلب نجات۔ یسوع مسیح کا مطلب ہے کہ نجات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر اسکٹولوجی مطلب علم الآخرت، یا خداوند یسوع مسیح کی جو سیکنڈ کمنگ ہے اس کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں کئی دفعہ یہ خیال کرتا ہوں کہ جہاں جس چرچ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، نجات کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بڑی بیلنسڈ تعلیم آپ کو مل رہی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بہت بڑی کمی ہے۔ کوئی ہمیں پرانے عہد کی شخصیات کے بارے میں سکھاتا رہے، چاہے سالوں سکھاتا رہے، مہینوں سکھاتا رہے، لیکن اگر یسوع مسیح کے بارے میں نہیں سکھایا، نجات کے بارے میں نہیں سکھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان شخصیات کو سیکھنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑا اچھا ہے اگر آپ پرانے عہد نامے کی شخصیات کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ہر سٹوری کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ایک شخصیت کو، ہر ایک واقعے کو کہاں لا سکتے ہیں؟ مسیح تک لا سکتے ہیں۔ کہاں لا سکتے ہیں؟ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں جو شریعت کی کتاب ہے اور اس کے بعد انبیاء کرام کے جو صحائف ہیں یا دیگر آپ کو ہسٹوریکل کلام ملتا ہے، ساری چیزیں آپ کو کہاں لا کر
کھڑا کرتی ہیں. اب پرانا عہد پورا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف, یا ہماری ہیلپ مدد کرتا ہے کہ ہم کرائسٹ تک پہنچیں, اور سارا کچھ وہ یہ بیان کرتا ہے ہم جب کلام سنائیں تو ہم ان سٹوریز تک محدود رہیں, لیکن ہم لوگوں کی رہنمائی کرائسٹ تک نہ کرائیں تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور ہماری بھی کوئی یہ کوئی اچھی یا خوشائند بات نہیں ہوگی کہ اگر ہم اس طرح کے پیغامات سنا رہے ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ ہمارے پیغامات کی جو بنیاد ہے وہ خداوند یسوع مسیح, اس کی نجات اور اس کی سیکنڈ کمنگ, دوسری کمنگ یا اس کا دوبارہ آنا جو ہے وہ ہونا چاہیے. آمین آمین. ویری نائس. اوکے, اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس پیغام میں 11ویں آیت سے چونکہ اس کا آغاز ہوتا ہے, 10ویں آیت تک ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا ہے. لکھا جب وہ پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا. کون پکڑے ہوئے تھا؟ ہاں جی, کانٹیکسٹ. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. نہیں جانیں گے تو کچھ بھی کہہ دیں گے. کس نے کس کو پکڑا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اوکے, سو اس کے لیے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ کہاں سے ملتا ہے؟ قریب ترین آیات سے. قریب ترین جو ابواب ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو بہت دور نہ جائیں تو 3 باب کی پہلی آیت سے, صرف آپ کو اس کا کانٹیکسٹ جاننے کے لیے کہ کس نے کس کو پکڑا ہوا ہے, یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے صرف 10 آیات پیچھے پڑھنی پڑیں گی. اوکے, سو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں واقعہ کیا ہوا ہے. اس لیے لکھا ہے جب وہ پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدے کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے. اب یہ جو سلیمان کا حیران ہونا تو ان کا ویسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ فطری سی بات ہے نا, مطلب ایک میریکل ہوا ہے, معجزہ ہوا ہے, جنم کا لنگڑا ہے جس کو ایک دم سے ہی شفا مل گئی ہے, کوئی دوائی نہیں, کوئی میڈیسن نہیں, کوئی اس پہ کوئی بہت دیر تک کوئی منتر نہیں کیا گیا, بلکہ ایک دم سے ہی چند سیکنڈز میں یہ میریکلز رونما ہوا ہے. تو حیران تو ہوں گے اور تعجب بھی ہوگا سب کو. تو یہ تو ایک فطری سی بات ہے. تو لکھا ہے کہ وہ سب کہاں جمع ہو گئے ہیں؟ سلیمان کے برآمدے میں. تو اس کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ سلیمان کا برآمدہ اسے کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اب تو سلیمان کے برآمدے کے یا اس کے کوئی جو دیگر جو پہلی ہیکل تھی اس کے تو آثار اتنے موجود نہیں تھے, لیکن پھر بھی یہ سلیمان کا برآمدہ کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سلیمان کی ہیکل جو پہلی ہیکل تھی اسے تباہ کر دیا گیا, گرا دیا گیا. سو اس کے لیے جو جوزفس مورخ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے یا یہ وہ برآمدہ ہے جو سٹل, یہ اگرچہ ہیرودیس نے ہیکل بنائی ہے یا بنوا رہا ہے, سٹل یہ جو برآمدہ ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے اور یہ ابھی تک گرایا نہیں گیا. اس لیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں جب گرائی جاتی ہیں تو کوئی ایک دیوار کھڑی رہتی ہے, جیسے آج کل جو دوسری ہیکل بھی بنائی گئی تھی وہ بھی گرا دی گئی, لیکن ایک دیوار وہاں پر کھڑی ہے جہاں یہودی جا کر آج بھی گرہ زاری کرتے ہیں, آج بھی جہاں جا کر پریئر کرتے, دعا کرتے, روتے ہیں. سو اس لحاظ سے یہ بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے کہ جو ابھی تک اس سلیمانی ہیکل کی ایک نشانی کہہ لیں یا سلیمانی ہیکل کا ایک نشان سمجھ لیں جو سٹل یہاں موجود ہے. ہیکل کے بارے میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ہیکل جو ہے یہ کون بنوا رہا ہے؟ ہیرودیس. کون بنوا رہا ہے؟ ہیرودیس. خداوند یسوع مسیح کے وقت تک, یعنی جب تک وہ خدمت کر رہے تھے تو کتنے سال ہو گئے تھے اسے بنتے ہوئے؟ ہاں جی 46 سال ہو گئے. کتنے؟ 46 سالوں سے یہ ہیکل جو تھی یہ تعمیر ہو رہی. اور چونکہ جو یہودی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہیرودیس بادشاہ اس ہیکل کو تعمیر کرے. کیا وجہ تھی؟ ہاں جی ٹیسٹ بھی ہے ساتھ ساتھ آج. نہیں دلیل نہیں, مائک بھی دیں. ہاں جی
کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ امالیکی نسل سے تھا، اس وجہ سے. ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے. اور ہاں خود یہودی نہیں تھا اس لیے بھی، اور یہ بڑی قتل و غارت بھی کر چکا تھا اس لیے بھی اس کو وہ الاؤ نہیں کرتے تھے. اور ویسے بھی ایک اور جو بڑی ریزن ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ جو شاہکار سلیمان نے بنایا ہے ویسا شاہکار جو ہے وہ ہیرودیس نہیں بنا سکتا. لیکن ہیرودیس نے ان کے ساتھ چیلنج کر دیا تھا. ہیرودیس نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی ہیکل بنا کر دوں گا کہ تم سلیمان کی ہیکل بھول جاؤ گے. ایسی زبردست ہیکل بناؤں گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے اس سے کئی گنا بڑی ہیکل جو تھی وہ ان کو بنا کر دی تھی. پہلی ہیکل کی جو کا رقبہ جو تھا وہ اس ہیکل سے بہت کم تھا. سمجھ لیں کہ ڈبل تھا یہ جو ہیرودیس. پہلی ہیکل کے رقبے کا پتہ ہے کسی کو؟ ٹیسٹ ہے آپ کا. 17 ایکڑ. کتنا تھا؟ 17 ایکڑ پر محیط تھی جو سلیمان کی ہیکل تھی. اور بعد میں کتنا ہو گیا؟ اور اگر ڈبل ہے تو پھر 35 ایکڑ. ویری گڈ. ویسے بڑے انٹیلیجنٹ ہے شوکت صاحب. کتنا ہو گیا تھا رقبہ؟ 35 ایکڑ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس طرح سے ہر ایک چیز اس نے بڑھا دی تھی. ہر ایک چیز. مطلب نہ صرف جب رقبہ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے اس نے، اور سونا اور دیگر جتنا بھی سامان ہیکل پر جو سلیمان کے وقت میں لگا تھا اس دور میں کئی گنا. چونکہ جب رقبہ بڑھ گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس پر میٹیریل بھی زیادہ لگے گا. سو اس اعتبار سے یہاں پر جو سلیمانی برآمدہ موجود ہے، اس کے لیے ایک اور بھی حوالہ ہمارے پاس موجود ہے. اعمال کی کتاب کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدے میں جمع ہوا کرتے تھے. یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ یا ایماندار جو ہیں وہ مل کر میٹنگز کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے اور اکٹھے بیٹھا کرتے. تجارت کا بھی کام یہاں پہ کیا جاتا تھا. سو تیسرے باب کی جو 12ویں آیت ہے اس میں یوں مرقوم ہے، پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا. سو جو یہاں پر لنگڑا ہے، دیکھنا تو اسے چاہیے تھا نا بار بار، لیکن اب ان کی نظریں جو ہیں وہ اس سے ہٹ کر کن پر آ گئیں؟ رسولوں پر. وہ ان کو فوکس کر رہے ہیں کہ یہ بڑی قوت اور قدرت کے مالک ہیں. اب انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ یہ تو میریکل سے جلال مسیح کو ملنا چاہیے تھا. ان کی نگاہیں تو اس شفا کے بعد خداوند یسوع مسیح کی طرف جانی چاہیے تھیں، اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ مسیح کو قبول کر لیتے یا مسیح کی نجات پر غور کرنا شروع کر دیتے. لیکن یہ نہ لنگڑے کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس شفا کو، نہ اس میریکل کو، اور نہ اس میں سے خداوند یسوع مسیح کی نجات کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ شاید ہم کوئی بڑے ہیرو ہیں، یا ہم نے اپنی قوت یا طاقت سے یا اپنی دینداری سے، راست بازی سے، کوئی شاید اپنے نیک ہونے سے یہ کام کیا ہے. تو وہ فوراً اس پر رک گئے ہیں. انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی اور وہ بات کرتے، وہ اس پر لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے ہیں، ٹھہر کر، رک کر، کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اور تم ہمیں ایسے دیکھ رہے ہو جیسے ہم نے یہ کام کیا ہو، جیسے ہماری قوت نے کچھ کیا ہو، یا کوئی ہماری دینداری، راست بازی، نیکوکاری کام آئی ہو. ایسا ہرگز نہیں. کیسی زبردست اگزامپل ہے، کیسی زبردست مثال ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا فوکس خراب ہو رہا ہے، اس میریکل، اس معجزے کا پرپس کیا تھا کہ لوگ کس کو دیکھیں؟ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں. ان کی نگاہیں کہاں جائیں؟
खुदावन यीशु मसीह की तरफ जाएं, लेकिन इनकी निगाहें तो हमारी तरफ आ रही हैं। ये हमें हीरो समझना शुरू हो गए हैं। हालांकि इस मिरेकल का हीरो कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। कैसी जबरदस्त खिदमत, कैसा जबरदस्त इनका दिल है कि क्रेडिट मिलते मिलते, इज्जत मिलते मिलते इन्होंने इस इज्जत को नहीं रिसीव किया है, या कह लें कि जो इनको यहाँ पे लोगों ने बड़ा समझना था, बल्ले बल्ले हो जानी थी और वाह वाह होनी थी, इन्होंने उस वाह वाह को फौरी बंद किया है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। ये है दुरुस्त खिदमत, ये है ठीक खिदमत, ये है खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत कि जब मिरेकल्स मौजूदात हमारी खिदमत के वसीले रूपजीर हों तो हम लोगों की रहनुमाई कहाँ करें? यीशु मसीह की तरफ। लोग किसे तकें? यीशु मसीह को। लोग किसको देखें? यीशु मसीह को। मिरेकल्स का जलाल किसको मिले? यीशु मसीह को, जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ये है दुरुस्त वे खिदमत का, ये है दुरुस्त तरीका जो हमें सिखाया जा रहा है कि जब मिरेकल्स हों, मौजूदात हों, तो हमने लोगों की तवज्जो मबजूल करानी है खुदावन यीशु मसीह पर। और ये जो वाज है ये हमारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा कि उन्होंने एक मिस्टेक की है, गलती की है, उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने लोगों की मदद करते हुए क्रिस्टोलॉजी और उनके स्कटोलॉजी और सोटेरियोलॉजी के बारे में, यानी निजात यीशु मसीह और उसकी सेकंड कमिंग के बारे में सिखाया है कि ये दरअसल इसको जलाल दो, इसके लिए जलाल है, इसके लिए इज्जत है, इसके लिए ऑनर है, जो कि तुम हमारे पल्ले में डाल रहे हो, जिसके हम लायक भी नहीं हैं। तो यहां लिखा है, पतरस ने यह देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो? वो मतलब देख रहे होंगे ना उनकी तरफ ऐसे, गो वाह 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 वाह, क्या बात है, शानदार, ये तो कोई अजीब ही मखलूक है जिन्होंने इतना बड़ा मिरेकल किया है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग जब इस तरह सुनते हैं तो हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे जो खिदमत गुजार भाई हैं, बहनें हैं, उनको चाहिए कि वो वहाँ पर इंटरवीन करें, मुदाखलत करें कि ये काम हमारा नहीं है, आपने हमारा नाम नहीं लेना। किसका नाम लेना है? यीशु मसीह का नाम लेना है। किसको जलाल देना है? यीशु मसीह को जलाल देना है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है, ऐसा ही है ना, बताया जाता है कि ऐ ना लेना है तुसी, इस तरह से। तो ये तरीका जो है ये दुरुस्त और गलत खिदमत यहाँ से ही नज़र आती है। अगर हम दुरुस्त खिदमत गुजार हैं तो हम लोगों को सिखाएंगे कि ये काम जो है ये खुदावंद ने किया है। किसने किया है? खुदावंद ने किया, और इसका जलाल भी किसके लिए है? खुदावंद के लिए है। आगे लिखा है 13वीं आयत में, अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को क्या दिया? जिसे तुमने पकड़वाया, और जब पिलातुस ने उससे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका क्या किया? इनकार कर दिया। अब यहाँ बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक और याकूब का नाम लेकर मुकद्दस पतरस जो हैं वो यहूदियों के साथ जाहिर कर रहे हैं कि जिस नाम से तुम खुदा को पुकारते हो हमें वो पता है, हम जानते हैं, क्योंकि हमारा शुमार भी तुम में से है, हमारा शुमार भी तुम में से है। यहाँ आपको क्रिस्टोलॉजी जो है वो बड़ी रिच या हाई क्रिस्टोलॉजी नज़र आएगी जब खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो बड़ी खूबसूरती से इन अल्फाज को बयान करते हैं। लिखा है, इस अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को क्या दिया? जलाल दिया। किसको जलाल दिया? यीशु को। ये जो खादिम लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ये चूँकि बड़ा थियोलॉजिकल एक टाइटल है, लक़ब है, जो आपको एक बड़ा इलाही लक़ब जो है वो नज़र आता है। यहाँ पे शायद हम इस बात को अंडरस्टैंड ना कर सकें, लेकिन आए मेरे साथ यशायाह नबी के सहीफ़े को देखें और इसका
52वां बाब यशायाह नबी का सहीफा, 52वां बाब और इसकी 13वीं आयत, कोई निकाले तो पढ़ दे। हाँ जी। माइक ले ले प्लीज। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 52वां बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला पत्र और नहायत बुलंद होगा, और जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया था। आमीन। देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला व बरतर और निहायत बुलंद होगा। अब ये जब ये खादिम की को डिस्क्राइब किया जा रहा है या इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहूदी इस खादिम यानी इस टाइटल और इस लक़ब को हमेशा क्राइस्ट मसाया के लिए इस्तेमाल करते थे कि जब मसाया आएगा, जब क्राइस्ट आएगा तो वो बहुत सरबुलंद होगा, आला और बरतर होगा उसका दर्जा जो है। सो इसका मतलब ये है कि जब मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह को खादिम कहकर पुकार रहे हैं, तो एक थियोलॉजिकल जो टाइटल खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है, वो उस टाइटल को दोहराते हैं ताकि ये अंडरस्टैंड करें कि ये किसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्राइस्ट की तरफ, मसीह की तरफ। ये हमारी रहनुमाई किस तरफ कर रहे हैं, यीशु मसीह की तरफ। सो इसलिए ये जो टाइटल लक़ब है, ये मुकद्दस पतरस ने खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया है। और फिर ये बड़ी कमाल की बात यहाँ पे की है कि यहूदी आम तौर पे जानते हैं कि हम खुदा को जलाल देते हैं, हम खुदा को क्या करते हैं, जलाल देते हैं। लेकिन यहाँ मुकद्दस पतरस कह रहे हैं कि खुदा ने किसको जलाल दिया है, यीशु को जलाल दिया। हालेलुया। खुदा ने क्या किया है, यीशु को जलाल दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए न्यू टेस्टामेंट भरा पड़ा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर गए हैं, जमीन पर भी खुदा ने अपने बेटे यीशु को जलाल दिया है, लेकिन बाद में जब वो आसमान पर गए हैं तो कैसा बड़ा जलाल और आला रुतबा मर्तबा हमें यीशु मसीह के लिए नजर आता है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ मौजूद है। कोई और नबी, कोई और पैगंबर, किसी का ऐसा तज़किरा हमें नहीं मिलता है। लेकिन ये जो बरतरी है, ये जो फौकियत है, ये जो फजीलत है, ये जो बुलंद मर्तबत है, ये सिर्फ क्राइस्ट के लिए, मसीह के लिए है कि उसे बाप ने कहाँ बिठाया है, अपनी दाहिनी तरफ बिठाया है। बहुत ज़बरदस्त बात कि वहाँ उसे इज्जत दी है, जलाल दिया है और बताया है कि क्राइस्ट का, मसीह का मकाम क्या है, उसका रुतबा क्या है। सो यहूदियों के लिए ये सुनना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो तो यहोवा के बारे में जानते हैं कि यहोवा सारी इज्जत और रुतबे के लायक है। अब वो क्राइस्ट को इस तरह से पेश कर रहा है कि यहोवा ने क्या किया है, किसको जलाल दिया है, अपने बेटे को जलाल दिया है। किसको जलाल दिया, अपने बेटे को जलाल। तो उनके लिए ये सुनना सीखना जो है मुश्किल है, इसीलिए इसका रिएक्शन ठीक नहीं आया है, रद्द-ए-अमल ठीक नहीं आया है और इन पे जुल्म सितम ज्यादतियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें इस बात की समझ नहीं है। मुकद्दस पतरस भी उनमें से थे, पौलुस रसूल भी इन्हीं में से थे जो इस तरह के ख्यालात के मालिक थे। लेकिन जब उन्हें समझ आ गई तो वो फिर खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत में बहुत सारी खूबसूरत सच्चाइयां जो हैं वो इनके साथ शेयर करते रहे, बयान करते रहे। मुकद्दस पतरस भी इसीलिए इन सच्चाइयों को बयान करें क्योंकि वो खुद ज्यूइश हैं, यहूदी हैं और उन्हें पता है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की सच्चाइयां हैं वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करती हैं और कौन कौन से लक़ब, टाइटल जो हैं वो क्राइस्ट की तरफ इशारा करते हैं। सो इसलिए
यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद की है कि तुम मेरी या मेरे साथी रसूल की बात कर रहे हो कि शायद इनकी वजह से मिरेकल्स हो रहे हैं, हमारी वजह से नहीं, हमारी वजह से नहीं, बल्कि इस मिरेकल से खुदा ने क्या किया, किसको जलाल दिया है? मेरे खादिम यीशु मसीह को जलाल दिया है, अपने खादिम यीशु मसीह को। खादिम यानी जो क्राइस्ट का लकब टाइटल है, थियोलॉजिकल टाइटल है, उसको इज्जत और जलाल दिया है। आमीन, प्रेज गॉड। आगे 14वीं आयत लिखा है, तुमने उस कुद्दूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। तुमने क्या किया? उस कुद्दूस, हाई क्रिस्टोलॉजी, फिर बड़ा टाइटल जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। न सिर्फ यहाँ अनाजील अरबा में ये टाइटल बारहा दोहराया गया है और बार बार इसको बयान किया। आए ज़रा देखें, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान। कोई ज़रा जल्दी पढ़े, टाइम नहीं फिर इस तरह से हमारे पास बचेगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब, इसकी 69, क्या कहते हैं 69 को? 69। हाँ मुझे था, लेकिन मैं क्या, दिल साहब बैठे गई, गलती ना निकाल दे मेरी। दे माइक ज़रा जल्दी, इफ्तिखार साहब को दे दें, इनके पास ज़रा मोबाइल से निकालते हैं, उधर दे दें, ठीक है। खुदावंद का कुद्दूस तू ही है, खुदावंद का कुद्दूस। पहला यूहन्ना इसका 2 बाब और इसकी 20वीं आयत। फिर कोई और निकाल ले, मुकाशफा 3 बाब और इसकी 7वीं आयत। 2 बाब 20वीं आयत। हाँ जी, 20वीं आयत। और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। आमीन। मुकाशफा 3 बाब 7वीं आयत। जो क्या है, दोबारा से पढ़ दें माइक के साथ प्लीज। मुकाशफा की किताब 3 बाब 7वीं आयत में यूं रकम है, और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता। बस ठीक है, जो क्या है, कुद्दूस है, जो क्या है, कुद्दूस है। सो अनाजील अरबा में और इसके अलावा मुकाशफा की किताब में भी खुदावंद यीशु मसीह का ये टाइटल जो है ये इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हमें ये टाइटल नज़र आता है कि बदरूहें जो हैं वो भी ये नाम लेकर इकरार करती हैं कि तू खुदा का क्या है, कुद्दूस है, तू खुदा का क्या है, कुद्दूस है। अब हमारे लिए एक और हैरानी की बात उस वक्त साबित होती है कि जब यही टाइटल यहोवा के लिए भी इस्तेमाल होता है। एबार की किताब और इसका 11वां बाब, एबार की किताब और इसका 11वां बाब और इसकी 44वीं 45वीं 2 आयत, कोई भी पढ़ दें। क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो ज़मीन पर चलता है अपने आप को नापाक न करना। बस इनफ है कि मैं क्या हूँ, कुद्दूस हूँ। यहोवा क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, कुद्दूस हूँ। और आज मुकद्दस पतरस यही टाइटल किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए। यानी वो बता रहे हैं कि ये जिस पुराने आहद में आप यहोवा को जानते हो, दरअसल ये वही है, दरअसल ये वही। और बहुत सारे ऐसे हवालाजात हैं जहां पर क्राइस्ट ने अपने आप को याहवे के तौर पे पेश किया है। जब आपको याद है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे, यहूदियों से मुखातिब होते हुए ये बात कही कि तुम तो
خدا کو اپنا باپ کہتے ہو اور دراصل تمہارا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے. پھر وہ کہتے ہیں ابراہیم، وہ کہتا ہے ابراہیم تو میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا. اور وہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. اور جب خداوند یسوع مسیح نے ایسا کہا تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھر اٹھا لیے. کس لیے؟ کیونکہ اسے کیا کیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، یہوہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو ایسے انٹروڈیوس کرا رہا ہے جیسے میں یہوہ ہوں. اور ریئل میں، حقیقت میں وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہیں. اور نہ صرف ان کے دعوے بلکہ ان کے کاموں سے یہ ثابت. آج اسی بات کو تو مقدس پطرس بیان کر رہے ہیں کہ وہ قدوس، یعنی وہ ٹائٹل جو یہوہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہی ٹائٹل خداوند یسوع مسیح کے لیے مقدس پطرس رسول نے استعمال کیا ہے. آمین. سو اس لحاظ سے پھر جو دوسرا ٹائٹل یہاں پہ راست باز کا استعمال ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یہ یسایا نبی کے صحیفے، یرمیہ نبی کے صحیفے اور زکریا نبی کے صحیفے میں یہ ٹائٹل استعمال ہوتا ہوا ہمیں ملتا ہے. پھر نئے عہد نامے میں آپ کو پتہ ہے ایک صوبیدار نے اس بات کا اعتراف کیا. مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 23واں باب اور اس کی 47ویں آیت کو دیکھیں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 47ویں آیت. ہاں جی. بے شک یہ آدمی راست باز. یہ آدمی کیا تھا؟ یہ لقب جو ہے یہ اعمال کی کتاب میں دیگر اور حوالہ جات میں بھی استعمال ہوئے. یہ سارے حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے، یہ نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں. جب نوٹس آپ کو ملیں گے تو آپ ان حوالہ جات کو دیکھ سکیں گے. مقدس پطرس جو ہیں ان لوگوں کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اس لیے نہیں ٹھہراتے کہ کوئی ان پر الزام لگا کے تو ان کو گنہگار ثابت کرنا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ توبہ کریں. پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں منادی ہو رہی ہے، پریچنگ ہو رہی ہے، اور کیسی پریچنگ ہے؟ بڑی پازیٹیو، بڑی ہی جو مثبت پریچنگ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، وہ جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا. انہوں نے ہمارے منجی کو قتل کر دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پریچنگ بڑی پازیٹیو ہے. ان کے اندر جو کنوکشن ہے وہ بڑی مثبت ہے کہ ہم نے انہیں قائل کرنا ہے کوئی الزام لگانے کے لیے کہ نہیں تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا. الٹیمیٹ پرپز یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر لیں؟ مسیح کو قبول کر لیں. ہم جب منادی کرتے، پریچ کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے لوگوں نے کئی دفعہ ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس شخصیت نے گناہ کیا ہے، اس فیملی نے گناہ کیا ہے، لیکن پریچنگ کیسی پازیٹیو ہے کہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا کہ اب تم ہمیشہ کی زندگی میں جا ہی نہیں سکتے، تمہارے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب تم جہنم میں جاؤ گے. نہیں، پریچنگ کیسی ہے کہ سٹل تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں. آؤ مسیح کو قبول کر لو، آؤ مسیح نے ابھی بھی تمہارے لیے یہ آپشن رکھی ہے. تم نے تو غلط کیا لیکن اس نے اپنا رحم بند نہیں کیا ہے. یہ پریچنگ کا جو اصول ہے کہ جب آپ پریچ کرتے ہیں تو نیگیٹیوٹی کو نہیں، کسی کے لیے ہلاکت نہیں، تباہی اور بربادی نہیں، بلکہ ان کے لیے برکت کی راہ نکالیں کہ آپ کے لیے ابھی بھی خدا نے راہ رکھا ہے کہ آپ مسیح کو قبول کریں. لیکن اس میں ہمیں بہت ہی متوازن اور بیلنسڈ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ان کو کسی طرح کے لالچ کی طرف بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی طرح کی جھوٹی تسلیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بھئی گناہ کیا ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ توبہ کرو. اس کے لیے کیا کرو؟ توبہ کرو. جب اس طرح کی منادی ہوگی تو لوگ مسیح کو اپنا نجات دہندہ کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. آگے 15ویں آیت لکھا ہے، مگر زندگی کے مالک کو کیا کیا؟ قتل کیا. پھر بڑا تھیولوجیکل جو یہاں پہ ٹائٹل لقب خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا ہے؟
زندگی کے مالک کو کیا کر دیا؟ جسے خدا نے مردوں میں سے، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ یہاں جو زندگی کا مالک، اس کا ایک اور بھی، چونکہ میں اس کو دیکھ رہا، کچھ اسکالرز اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زندگی کا بانی، زندگی کا فاؤنڈر، جس نے زندگی کو جنم دیا ہے۔ اور یہ بھی درست ہے، یہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، زندگی کا مالک بھی درست ہے اور زندگی کا بانی بھی درست ہے۔ یہاں پہ جو لفظ زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے زوئس، اور یہ وہی لفظ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جو زوئے لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، سیم لفظ یہاں استعمال، یعنی ان کی روٹ جو ہے وہ بالکل سیم، ایک جیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس پطرس ان پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو ابدیت کا بانی ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع۔ کیونکہ یہ جو زندگی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یہ عام وہ زندگی نہیں ہے جو چند سالوں پر محیط ہے، چند مہینوں پر محیط ہے، یا زمینی زندگی ہے۔ اس زوئے زندگی کا جو براہ راست تعلق ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی، ابدی زندگی یا ابدیت کی زندگی، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اب یہاں آگے ان سے کہا جا رہا ہے زندگی کے مالک کو تم نے کیا کر دیا؟ جسے خدا نے مردوں میں سے جلائے یعنی زندہ کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہم کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ اس کی ہم خود شہادت ہیں کہ اس کو خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ آگے 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا، جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ یہاں کس کا ایمان، کس کے ایمان کی بات کر رہے ہیں مقدس پطرس رسول؟ کہ جس ایمان کی وجہ سے یہ لنگڑا جو ہے یہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ ہم اناجیل اربعہ میں بھی سیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے اکثر و بیشتر یہ سوال بھی پوچھا، اگر تو ایمان رکھتا ہے تو یہ کس کا ایمان تھا جس کی وجہ سے لنگڑا اٹھ کھڑا ہوا؟ رسولوں کا یا لنگڑے کا؟ یہاں پہ رسولوں کا، کیونکہ لنگڑا تو کیا کر رہا تھا؟ بھیک مانگ رہا تھا، اس کو تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہاں جو جس ایمان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں دراصل اس ایمان کا تذکرہ ہے جو مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں چونکہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ میریکل، یہ معجزہ جو ہے یہ ایمان کی وجہ سے ہوا، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایمان، کیونکہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس لیے یہ ہمارے وسیلے سے ہوا ہے۔ تم بھی ایمان رکھو، تمہارے لیے بھی بڑے بڑے کام ہوں گے، تم بھی کیا رکھو؟ ایمان رکھو۔ پھر 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے اور اب سولہویں آیت، اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی۔ اب جب وہ اس تندرستی کا یا اس کی شفا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ایک زبردست جو اضافہ کیا گیا ہے کہ یہ کامل تندرستی ہے۔ یہ کیسی تندرستی ہے؟ کامل تندرستی ہے۔ آگے چل کے آج تو نہیں لیکن نیکسٹ ورسز میں ہمیں اس کا اور اس کی وضاحت مل جائے گی۔ 17ویں آیت، اور اب اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام کیسے کیا؟ نادانی سے کیا، اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کو خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح کیا اٹھائے گا،
दुख उठाएगा और वो उसने उसी तरह की। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह क्या हों, मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। सो यहाँ 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत तक जो मुकद्दस पतरस का वाज है, ये उनके लिए एक अपील है। उनको बताया जा रहा है कि जो लंगड़े को शिफा मिली है, इसका जो सोर्स है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसे तुमने क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था। लेकिन अब भी तुम्हारे लिए तौबा और मुआफ़ी के दरवाजे खुले। तुम अभी भी तौबा करो और उसे क्या करो? कबूल करो। और फिर तुम्हारे लिए, चूंकि तुमने ये काम कैसे किया है? नादानी की हालत में किया है। कैसे किया है? नादानी की हालत में किया है। इसलिए यहाँ जो 19वीं आयत आपको नज़र आती है, और इससे पहले हर्फ अतफ कंजंक्शन जो पस नज़र आता है। क्या लफ्ज़ लिखा है? पस। तो इस तरह की जो कंजंक्शंस होती हैं, आपने याद रखना है कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बता रही होती हैं, हमें सिखा रही होती हैं। सो पस का मतलब यह है कि कुछ पहले कहा गया है और अब अपील दी गई है, कोई नतीजा अक्स किया गया है और नतीजतन ये बात की गई है कि पस मतलब ये तो हो गया, ये तो हो गया। तुम्हारी नादानी की हालत में या जैसे भी ये काम होना था हो गया, लेकिन अब क्या है? बस तुम क्या करो? तौबा करो। बस अब तुम क्या करो? तौबा करो और रुजू लाओ। तौबा से मुराद है कि तुम वापस आओ, जहां जा रहे हो, जिस राह पर चल रहे हो, इससे क्या करो? वापस आ जाओ। और रुजू लाओ यानी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लौट आओ। वापस तो आना है, लेकिन किसकी तरफ रुजू लाना है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू लाना है। अब 20वीं और 21वीं दो आयत में लिखा है, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे। यहाँ आपको एस्कटोलॉजी, आखरत की तालीम भी साथ दी जा रही है कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम भी उस बादशाही का हिस्सा बन जाओगे। मसीह ने तो आना है, लेकिन कबूल करोगे तो तुम भी उस बादशाही का हिस्सा बन जाओगे। और वो मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक वो सब चीजें बहाल न की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। अब मुकद्दस पतरस ये कह रहे हैं कि आना तो है, लेकिन रहेगा वो कब तक? जब तक वो प्रोफेसीज, वो नबूवतें और वो पेशगोइयां जो ओल्ड टेस्टामेंट में बयान की गई हैं या न्यू टेस्टामेंट में भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाई हैं, जब तक वो सारी नबूवतें पूरी ना हो लें तब तक वो नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद वो आएगा जब ये सारी नबूवतें पूरी हो जाएंगी। 22वीं आयत में लिखा है, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहेगा उसकी सुनना। अब यहाँ ये जो 22वीं आयत है, ये हमारे लिए बहुत सीखने का अमर है, क्योंकि हमारे कल्चर मुआशरे में ये दावा किया जाता है कि मर्द खुदा मूसा जैसा नबी जो है वो कोई और है, वो कोई और है। लेकिन मुकद्दस पतरस, मैं हैरान हूँ कि ये नबूवत जो है, इसका जो इसकी प्रोफेसी है, नबूवत होना, वो भी बाइबल मुकद्दस में है और इसकी कंप्लीशन का तज़किरा भी बाइबल मुकद्दस में है। लेकिन सीना जोरी देखें कि फिर भी कहा जाता है कि नहीं, ये नबी जो है ये कोई और है या किसी और की तरफ ये इशारा किया गया है, जबकि हमें बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि ये कंप्लीशन, फुलफिलमेंट किस में होती है? क्राइस्ट में, मसीह में होती। सो आज मैंने आपके लिए ये असाइनमेंट भी रखी है, जितने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हुए हैं आप सबके लिए भी है, और जितने यहाँ पे मौजूद हैं आप सबके लिए भी ये असाइनमेंट है। थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट होंगे आपके पास ये असाइनमेंट करने के लिए, और ऑनलाइन भी जितने हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबके पास भी 10 मिनट्स हैं
اور اسائنمنٹ بنانے کے بعد فوری آپ واٹس ایپ جو ہے پکچر بنا کر ہمارے نمبر پر بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں. آپ گروپس بنا لیں, اگر آپ 4 گروپ بن جائیں تو اچھا ہوگا. چارٹس ذرا سب کو دے دیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور مرد خدا بزرگ موسیٰ میں جو سملیرٹیز ہیں, جو مطابقت ہے, جو یکسانیت ہے, ایک جیسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, ان کو آپ نے لکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مرد خدا بزرگ موسیٰ کے دور میں بھی بچوں کو کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا اور وہ محفوظ رہے. یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی بچوں کو قتل کیا گیا اور وہ محفوظ. یہ سملیرٹی ایک میں نے بتا دی ہے, باقی آپ نے لکھنی ہے. دیکھتے ہیں, پہلے گروپس بنا لیں ذرا. ہاں جی, خواتین الگ اور مرد الگ نہیں, ایسا نہیں گروپ بنانا, پھر خواتین جیت جائیں گی. آ جائیں ذرا, مکس اپ ہو جائیں ساتھ, جلدی جلدی 2 منٹ میں ہو جائیں. آن لائن جتنے خداوند کے پیارے واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو بھی انکریج کرتا ہوں. یہاں تو ابھی ٹیمز بن رہی ہیں, اور اگر آپ میاں بیوی ہیں, بہن بھائی ہیں, گھر میں بیٹھے کلاس لے رہے ہیں, یا آپ اکیلے بھی ہیں, تو آپ ضرور ایک گھر میں سے ایک ہی اسائنمنٹ بنائیں. 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے. ٹوٹل کتنے ہیں ابھی ڈیوائیڈ کر لیں. عدیل کتنے لوگ ہیں ٹوٹل؟ یہ انٹیلیجنٹ ایک سائڈ پہ نہ ہو جائیں, بعد میں باقی لوگ رہ ہی جائیں. ہاں تو ڈیوائیڈ کریں, 8 کر دیں. ہاں چیئرز کر لیں, گروپ کی صورت میں بن جائیں پلیز. جواب عدیل آپ بھی جوائن کرو نا. عدیل اور آ جاؤ. ہاں جی, ہاں یہ صحیح ہے. 2 4 6 8 وہ صحیح ہے. 2 4 6 5. یہ تو بڑا گروپ بن گیا. یہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے. یہ بھائی جان کو ادھر بھیجی. آپ ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ 2 4 6 7. چلو ٹھیک ہے, چلو ویری نائس. ہاں جی, اب سمجھ آ گئی نا کرنا کیا ہے. یہ اٹھائیں اسٹینڈ. یہ اتار دو یار, اتار بھی دو جلدی سے. چلو شاباش شاباش, ویری گڈ. اب ٹائم سٹارٹ ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے جی, اب سے 10 منٹ. ہاں نقل نہیں کرنی. دل جارج یہ نہیں ادھر ویخ کے ادھر دسی جانا. ویری نائس, شاباش.
ان کو بھی ادھر کریں نا, وہ بھائی جان کو. ہاں ایسے یار تسی بیٹھ جاندے نا. 2 ندیم صاحب بھی ادھر ہی آ جائیں. ہاں ہاں صحیح ہے. اچھا اس گروپ میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن بھی, کوئی اکیلا نہ لکھتا رہے. سیمسن صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ اکیلے لکھتے جا رہے ہیں. اور ہی ڈسکشن عدیل جارج سے بھی پوچھے نا, وہ چپ کر کے. ویری نائس, ویری نائس. شوکت صاحب کو زیادہ نکتے نے. 3 منٹ گزر گئے ہیں. نیٹ نیٹ لکھنے ہیں, صاف صاف آ کے آپ نے پریزنٹ کرنے ہیں آگے. افتخار صاحب آہستہ بولیں, پیچھے لکھ لینے ہیں انہوں نے. تار ہیلو ہیلو. اچھا تو یہ الگ کر لیں. ویری نائس, ویری نائس. صرف آپ کے پاس 7 منٹس ہیں. راشد ٹائمر لگا دیا. لو جی, یہ فین یار بند کر دو. ویری نائس. آن لائن بھی آپ اپنی پکچر بھی بھیج سکتے ہیں کام کرتے ہوئے, اور اس کے بعد ٹوٹل کتنی کرنی ہے, ٹوٹل جتنی مرضی کر دیں, جتنی آپ کو آتی ہیں. آن لائن پوچھ رہے ہیں کہ کتنے لکھنے ہیں, جتنے بھی آتے ہیں لکھ دیں سارے. راشد اب فون کس کے پاس ہے, فون پہ دھیان رکھیں ذرا سب. طارق آہستہ بولو, سن رہا ہے عدیل جارج. آ بھی گیا ہے. آؤ. لیڈ پینسل سے لکھ دیے. یہ کس نام سے ہے؟ ربیکا. ربیکا تھوڑا سا ذرا بڑا کر کے بھیجیں پلیز. یہ آپ نے جو لکھا ہے بڑا. راشد جنج پہلے چھپانا ہے نا, اونج چھپا لیں. ٹھیک ہے, یہ تار جو ہے نا اس سے صحیح کرانی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. ہاں جی ویری گڈ. 5 منٹس ہو گئے ہیں. اونلی 5 منٹس بیہائنڈ. ویری گڈ بہن طاہرہ. بہن صبا کے لگتا ہے زیادہ ہونے ہیں پوائنٹس. ویری نائس. آن لائن جو لوگ کر رہے ہیں
اگر بناتے ہوئے اپنی پکچر ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں بھجوا سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی. اور اس کے بعد ہاں یہ صحیح رائٹنگ ہے، یہ ہے رول نمبر 2234. بولنے نہیں ہے، میں نے دل دے رہا میں بولاں گا، نوٹ کر کے ابھی نہیں بولنے. ویری گڈ. ویری گڈ. ویری گڈ. انگلش میں بھی آیا ہے، دکھائیں کیا نام ہے. سلویسٹر صاحب نے بھی بھجوائے ہیں پوائنٹس، اور 1 2 3 4 5. ویری گڈ. بٹوین. ویری گڈ. سلویسٹر صاحب میں بول اس لیے نہیں رہا کہ یہ لکھ لیں گے سارے، تو اس لیے میں ذرا خود ہی پڑھ رہا ہوں. شاباش. ویری گڈ. یہ لیں جی. ہو نہیں 3 منٹ ہیں یار. نہیں ادھر 3 کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے جب ادھر 5 منٹس تھے تب کہا تھا 3. یہ ہیں رول نمبر 4060 نسیم. پورا نام کیا ہے؟ نسیم. ہاں نسیم سردار. ویری نائس نسیم صاحب. میں خود پڑھ رہا ہوں، بول نہیں رہا کیونکہ مجھے بہت سارے واچ کر رہے ہیں یہاں. ویری نائس. یہ سننا چاہتے ہیں لیکن میں نے پڑھ لی ہیں آپ کے. گڈ گڈ. ہاں آپ کے پوائنٹس ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. ویری نائس. اور آ رہے ہیں دکھائیں. ویری نائس. اگر آپ جتنے آن لائن ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر آپ ایسے جیسے ہم آپ کو واچ کرا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں، تو اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی پکچر ویڈیو بھجوائیں کام کرتے ہوئے، مجھے اچھا لگے گا. پاسٹر عامر صاحب سیالکوٹ سے. ویری نائس. انہوں نے لکھے ہیں 9 10 11. کیا بات ہے. نہیں آپ نے کچھ چیزیں جو ہے نا یہ جیسے نہیں، ایک پوائنٹ آپ کا جو ہے نا میں بول نہیں رہا. عامر صاحب جو نمبر 10 پوائنٹ ہے نا آپ کا، یہ تھوڑی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اپوزٹ نہیں لکھنی، سملیرٹیز لکھنی ہے. سملیرٹیز لکھنی ہے بھائی، کیونکہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے اپوزٹ چیزیں لکھی ہیں، لیکن آپ نے سملیرٹیز لکھنی ہے، ایک جیسی چیزیں. ہاں جی 1 منٹ باقی ہے نا عدیل؟ 1 منٹ. اونلی 1 منٹ. بہن طاہرہ 1 منٹ. بہن شازیہ لیاقت 2234 رول نمبر ہے. آپ نے پوائنٹس لکھے ہیں 1 2 3 4 5 6. ویری نائس. میں نے تو پڑھ لیے ہیں اور میں نے پہلے بھی پڑھے ہیں یہ پوائنٹس. ہاں اوہ امون مشتاق صاحب نے 1 2 3 4. ہاں لو جی کاؤنٹنگ ہونے لگی ہے اسٹارٹ. شاباش. اور
او ویری نائس. یہ ہیں جی 5075 سیموئل ڈین صاحب سٹنز آباد سے. ویری انہوں نے صحیح کیا, پکچر بھی بھجوائی ہے کام کرتے, اور پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 plus birth and very nice. ہاں جی بھائی کاؤنٹنگ ذرا شروع کر دیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بس جی آ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ. ویری نائس جی سیموئل ڈین صاحب, آپ کے میں نے پڑھ لیے ہیں پوائنٹس. ویری نائس. ریجیکشن یس گاڈ ہیز. ویری نائس. ہاں جی آ جائیں بس. عدیل بس پرچہ چھین لیں جی, پرچہ چھین لیں. نہ اپنے پاس ہی رکھنا ہے, نام ادھر کہڑا سی جمع کرنے تھاڑے. پرچے واپس لے لیں. عدیل آپ ٹائم دے رہے ہیں ان کو, نہیں نام نہ لکھیں, بعد میں لکھ لیں. یہ میرا ہے. ہاں جی اپنے اپنے پاس رکھ لیں. ویری نائس. اب آپ نے باری باری آنا ہے. ٹیم ممبر کون ہے آپ میں سے جو ٹیم ممبر ہیں, ٹیم لیڈر جو ہیں, سوری ٹیم لیڈر باری باری آ جائیں. چاروں ٹیم لیڈر آگے آ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں تاکہ ٹائم بچ جائے گا ہمارا. ٹیم لیڈرز آگے بیٹھ جائیں. شاباش. یہ شوکت صاحب لیڈر نے, بشارت صاحب نے. چلیں ادھر آگے بیٹھ جائیں پلیز, آپ کو بلاتے ہیں پھر. ویری نائس. آپ ادھر بیٹھ جائیں مریم. اوکے ہاں جی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ کے پاس صرف 2 منٹس ہیں. ان کی تشریح نہیں کرنی, وہ آتی ہے ہمیں, صرف آپ نے پوائنٹس بتانے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ سب کی کلیپنگ بتائے گی کہ کون ونر ہے, ٹھیک ہے. یار چائے نہیں بنی, چائے بھی لے آئیں. آ جائیں مریم, لیڈیز فرسٹ. ٹائم لگے گا اتنی دیر. آ جائیں سیمسن صاحب آپ. چلو ادھر کر لیں, پھر مائک دیں پلیز. ہاں آ جائیں, ادھر آئیں سیمسن صاحب, ادھر آئیں. یہ عدیل اس کے اوپر نہیں لگ سکتا کسی طرح. کدھر گیا ہے عدیل؟ ایسے ایسے لگ جائے نا. نہیں کوئی ٹیپ نہیں ہے. عدیل کدھر گیا ہے؟ 1 منٹ ہٹائیں ذرا. اور جو آن لائن آ رہے ہیں ان کو ذرا آپ سیپریٹ کریں, میں نے ان کے نام بھی لینے ہیں اور پڑھنے بھی ہیں سارے. لے اب خوش ہو. کدھر گیا ہے عدیل جارج؟ نہیں اس کے اندر لگ جائے گا یار, ہمیں تھک جاؤ گے. ایسے لگ جانا چاہیے. نہیں اوکے. ہالیلویا پریز. جیسا کہ سر نے ابھی ہمیں یہ اسائنمنٹ دی ہے کہ خدا یسوع مسیح اور مقدس موسیٰ کے سملیرٹی کے متعلق بتانا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یا کیا, اسی طور سے موسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہوا اور کیا کیا, وہ اس طور سے ہم نے بنایا ہے, جس میں کہ افتخار صاحب نے ساتھ دیا بہت زیادہ میرا.
اور پہلا ہے سب سے کہ 40 دن کا روزہ خدا یسوع مسیح نے بھی رکھا اور موسیٰ نے بھی. بچوں کا قتل عام ان کے دور میں ہوا, خدا یسوع مسیح کے دور میں, اور اسی طرح سے موسیٰ کے دور میں بھی. خدا یسوع مسیح حلیم اور فرمانبردار اور فروتن تھے, اور اسی طرح سے مقدس موسیٰ بھی. رہائی کے لیے چنا گیا گناہوں سے بنی اسرائیل قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خدا یسوع مسیح نے کو چنا گیا, اور اسی طرح سے مقدس موسیٰ کو بھی مصر کی غلامی سے رہائی کے لیے چنا گیا. اور بیابان میں خدا یسوع مسیح کی بھی آزمائش ہوئی اور مقدس موسیٰ کی بھی ہوئی. معجزات کیے خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں, اور اسی طرح سے مقدس موسیٰ نے بھی دریا یردن اور دریا کلزم کو 2 حصے کیا اور معجزہ کیا. ان کی پیدائش خدا یسوع مسیح کی چرنی میں ہوئی, جبکہ مقدس موسیٰ کی جو ہے وہ ٹوکری میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا گیا تھا. اور اسی طرح سے خداوند نے پوری قوموں کی رہنمائی کی, اور موسیٰ نے بھی بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کی. خداوند نے نبوت کی, اور اسی طور سے موسیٰ نے بھی نبوت کی. اور ایک 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی بھی مخالفت ہوئی اور مقدس موسیٰ کی بھی مخالفت ہوئی. تھینک یو. اوکے, آ جائیں. ابھی نہیں تالیاں اب جانی, آ جائیں آ جائیں. کون آئے گا؟ عباس صاحب آ رہے ہیں. ویری نائس. اچھا تھا کہ آپ اپنے گروپ ممبرس کے نام بھی بتاتے, ساتھ لکھنے چاہیے تھے. یاد ہیں؟ چلے ادھر جا کے لکھ لیں, بول دیں بعد میں. لکھنے ہیں؟ چلیں یہ بول دیں پھر بعد میں لکھ لیں. چلیں یہ صحیح ہے. اللہ تیری ڈیوٹی ختم. جی, خداوند یسوع مسیح کے انتہائی قدوس نام میں آپ سبوں کو سلام. میں نے اور جن کے نام آتے ہیں ان کا نام میں پکار دوں گا. احمد عباس, سحر عباس, اور پیچھے 3 باجیاں ہیں, اور یہ پاسٹر صاحب بیٹھے, نام نہیں آ رہا ان کا. تو ہم نے 7-8 لوگ تھے جنہوں نے مل کر یہ پوائنٹس جو سملر ہیں وہ بنائے. مقدس موسیٰ جو ہے, مقدس موسیٰ کو بھی نبی کہا گیا, اور خداوند یسوع مسیح کو بھی نبی کہا گیا. تھوڑا سا ادھر, ہاں پیچھے ہو کے بولیں ایسے. اور دوسرا پوائنٹ, مقدس موسیٰ کے زمانے میں بچوں کا قتل کیا گیا, اور خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی قتل کیا گیا. تیسرا پوائنٹ, مقدس موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. چوتھا پوائنٹ, مقدس موسیٰ نے بھی معجزات کیے, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی معجزات کیے. 5واں پوائنٹ, مقدس موسیٰ نے بھی شفاعت کی, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی شفاعت کی. 6واں پوائنٹ, مقدس موسیٰ نے بھی قوم بن اسرائیل کو جو ہے وہ مصر کی غلامی سے رہائی دلائی, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی بنی نوع انسان کو گناہوں سے رہائی دلائی. 7واں پوائنٹ, مقدس موسیٰ کے وسیلے لوگوں کو آسمانی من ملا, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی بیابان میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا. 8واں پوائنٹ, مقدس موسیٰ نے بھی قوم بنی اسرائیل کو شریعت دی, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی پہاڑی وائز کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ شریعت دی. 9واں پوائنٹ, مقدس موسیٰ نے بھی ایک چرواہا تھا, اور خداوند یسوع مسیح بھی اچھا چرواہا تھا. یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں ایک اچھا چرواہا ہوں. 10واں پوائنٹ, مقدس موسیٰ قوم بن اسرائیل کا لیڈر تھا, خداوند یسوع مسیح بھی لیڈر تھا اور ہے اور رہنما ہے. 11واں پوائنٹ, مقدس موسیٰ کی بھی مخالفت ہوئی, اور خداوند یسوع مسیح کی بھی مخالفت ہوئی. ویری نائس. شاباش شاباش. یہ کدھر جا رہا ہے؟ چائے, اچھا لے آئیں چائے, اسی خوشی میں آپ کو چائے. کام کر ویری نائس. ادھر سے نکل گیا. چلو ویری نائس. اوکے. مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام.
اور جیسا کہ ہم اسائنمنٹ پر ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم سملیرٹیز ڈسکس کر رہے ہیں موسیٰ کی اور خداوند یسوع مسیح کی. تو اس میں نمبر 1 ہم نے لکھا ہے کہ موسیٰ کی پیدائش پر بھی بچوں کا قتل عام ہوا, اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس نے بچوں کا قتل عام کروایا. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 ڈیز فاسٹنگ کی ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. اس کے بعد نمبر 3 ہے موسیٰ بنی اسرائیل کا رہنما تھا, اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ تمام قوموں کے لیے رہنمائی بن کر آئے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ہے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلوائی, اور اگر ہم براڈر کانٹیکس میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ساری دنیا کے لیے گناہوں سے نجات کا اور رہائی کا وسیلہ ہیں. نمبر 5 موسیٰ کے پاس بھی معجزات کا اختیار تھا, اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسے ایسے معجزات کیے جو عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان جب انہیں سوچتا. اس کے بعد نمبر 6 ہے موسیٰ نے بھی خدا سے روبرو گفتگو کی, اور خداوند یسوع مسیح بھی خدا باپ سے روبرو بات چیت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد نمبر 7 ہے دونوں کے ٹائم پیریڈ میں ظالم حکمران جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے, اور ان کا رعب تھا, دبدبا تھا, اور لوگ ان سے تنگ تھے. اس کے بعد نمبر 8 ہے بحر کلزم سے گزرنا, بنی اسرائیل کا بپتسمہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے نئے عہد نامہ میں, اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا اور آگے بپتسمہ دیا بھی اور اس کی تعلیم بھی دی. اس کے بعد نمبر 9 ہے کہ موسیٰ نے اور خداوند یسوع مسیح دونوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کی مرضی کو پورا کیا. نمبر 10 ہے موسیٰ نے شریعت دی, اور خداوند یسوع مسیح میں ہم شریعت کی تکمیل کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد نمبر 11 ہے کہ موسیٰ جب 40 دن کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر نور تھا, یہاں تک کہ انہیں اپنا فیس کور کرنا پڑا تاکہ وہ لوگوں سے بات کر سکیں. اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ پر تھے اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ تو ان کی جو ہے وہ صورت بدل جاتی ہے. اس کے بعد نمبر 12 ہے کہ موسیٰ نے میجرلی 10 احکام دیے, اور خداوند یسوع مسیح ارشاد اعظم ہمیں میجرلی نظر آتا ہے. سو دیٹس آل فرام آ جائیں میں پتہ رہ گئی. آ جائیں بشارت صاحب, آ جائیں. شاباش, ویری نائس. ابھی مجھے ریسیو ہوئی ہے شبیر جان صاحب کی, اور یو ایس اے سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں پرومیلیا, ویری نائس. اور خالدہ وحید فیصل آباد سے, کاشف صادق 1079 رول نمبر ہے, ویری نائس. اور وکرم صاحب ہیں رول نمبر 2050, اور مریم مشتاق ویری نائس. آپ سب کو سلام. چلیں ٹھیک ہے. ہاں سب سے ہم کمزور ہیں مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی تو ہم نئے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن ہم 1-2 لوگ سینئر تھے جنہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی. میں ان کا پہلے نام لینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ وقاص صاحب تھے, بشارت, طارق, ایزک اور ریاض اکبر, شاہد اور شوکت صاحب. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. سب سے کم تر میں پڑھا لکھا ہوں, میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, 5-6 جماعت میں صرف پڑھا لکھا ہوں. اور میں لکھنا شروع کیا, انہوں نے کہا چلو آپ ہی لکھتے جاؤ. اچھا, سب سے ہم نے پہلے لکھا ہے موسیٰ زمین پر بڑا حلیم آدمی تھا, اور خداوند یسوع مسیح بھی بہت حلیم اور فروتن اور عاجز تھے. موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا, یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. موسیٰ نے پانی کو 2 حصے کیا, یسوع مسیح نے بھی پانی پر چل کر دکھایا. موسیٰ نے بھی بیابان میں لوگوں کو من کھلایا, یسوع مسیح نے بھی لوگوں کو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں 5000 لوگوں کو کھلایا. اور موسیٰ کے وقت میں یہ خون کے وسیلہ سے مصر کی غلامی سے آزادی ملی. یسوع مسیح نے اپنے خون سے پوری دنیا کو گناہ کی غلامی سے رہائی دی, اور موسیٰ کی معرفت شریعت ملی, اور یسوع نے شریعت کو مکمل کیا. تھینک یو. شکریہ جی, شکریہ.
تھینک یو. ابھی میں کچھ ذرا نام لے لوں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بھی یہ دکھائیں, لیکن پاسبل نہیں ہے, اتنے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں تو دکھانا. لیکن یہ ہے کہ میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں. کومل ندیم ہیں 1267 ان کا رول نمبر ہے. تھینک یو, آپ نے بھجوائے ہیں. اسی طور سے امون ہیں, امون مشتاق 5011, ان کی اسائنمنٹ ہمیں مل گئی ہے 1237. مہک ویری نائس. اس طور سے پاسٹر عمران ہیں, ویری نائس. امجد صاحب ہیں, ویری نائس. شمشاد صاحب ہیں, ویری نائس. اور ربیہ راجہ, ویری نائس. کائنات, ویری نائس. شمشاد مشتاق ہیں, نہیں شمشاد کوثر ہیں, ویری نائس. عثمان, مریم, ایلیکس ہیں. ایلیکس نے اپنی پکچر بھی بھیجی ہے, گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے. اوکے, آن لائن دیکھ رہے ہیں. شبیر مسیح صاحب, ویری نائس. چلیں باقی میں نام لیتا ہوں, پھر ذرا کافی ابھی نام ہیں. اور ویری نائس. اوکے, ہاں جی, اب چاروں ذرا آ جائے ٹیم لیڈرز, اور ہال کی کلیپنگ بتائے گی کہ کس کا اچھا ہے. اس کو بسکٹ اور ہیں, یہ فین آن کر دو یار. ہاں چلیں جی. نمبر 1 آپ آئے تھے سیمسن صاحب. اوکے, چارٹس ایسے رکھے, شاباش. پیکٹ لے ہیں, ویری نائس. ہاں 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 جی, سیمسن صاحب جو میری دائیں سائڈ پہ پہلے نمبر پہ کھڑے ہیں. ہاں جی, ان کے لیے جن لوگوں کو پسند ہے وہ چائے رکھ لیں تھوڑی دیر, کیونکہ پھر فیصلہ نہیں ہو پا رہا. دوبارہ سے نہیں. نہیں, اس دفعہ تو ویسے سب نے کی ہے کلیپنگ. اوکے, سیمسن صاحب اور ان کے گروپ کے لیے. اوکے, تسی ماری جا رہے ہو یار. نمبر 2 عباس صاحب اور ان کی ٹیم. نیا زیادتی ہے, 2 گروپس نے تو تالی نہیں بجائی. اوکے, مریم اور گروپ. گونگی تالی بجا رہے ہیں. اوکے, بشارت صاحب اور گروپ. ہمارے گروپ نے نہیں, تاڑا گروپ ہی مارا تالی اور تو نہیں. اوکے, سو میرے تو خیال میں برابر ہی ہے کام. تالی نہیں, انہوں نے تو اپنے گروپ نے بجائی ہیں, اپنے گروپ. چلو 4 پیکٹس لے آئیں. اوکے, شکریہ, تھینک یو جی, تھینک یو. یار آتے دے دو. اوکے, تھینک یو سو مچ جی, ویری نائس. اچھا, جو آن لائن بھجوا رہے ہیں پلیز. خالدہ, ویری نائس. مظہر صاحب, ویری نائس. خالد, ویری نائس. اور بھی آ رہے ہیں. نوبل, ویری نائس. نوبل صاحب, ویری نائس. پرومیلا, ویری نائس. سیما, ویری نائس. وشال ناصر, ویری نائس. علی فز, ویری نائس.
शाबाश महक, ओके थैंक यू। और भी आ रहे हैं, फिर हम शायद बाद में नाम ले लें, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। चलें, बहुत अच्छा आपने सबने काम किया, मेरा ईमान है यकीनन आपने सीखा है। और जब कोई आपसे कहेगा तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बताने के लिए कि मर्द खुदा बुज़ुर्ग मूसा जैसा नबी कोई और नहीं है बल्कि कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हैं। सो हमने बहुत सारी, और सबसे बड़ी जो शहादत हमारे पास है वो ये है कि इनके लिए जो नबूवत की गई है वो भी बाइबल मुकद्दस में है और उसकी कंप्लीशन भी बाइबल मुकद्दस में है। तो इसका मतलब ये है कि ये शख्सियत ही बाइबल मुकद्दस की है, कोई और नहीं है। आमीन। सो यहाँ जो मुकद्दस पतरस ने हवाला इस्तेमाल किया है, इस्तिस्ना आए मेरे साथ ज़रा देख लें, इस्तिस्ना की किताब में से, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर इस्तिस्ना की किताब और इसका 18वां बाब देखें। और इसकी 15वीं आयत, इस्तिस्ना की किताब, इसका 18वां बाब और इसकी 15वीं आयत लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से। एक और आप पॉइंट मिस कर गए हैं कि मर्द, हाँ हाँ यही मैं कहने लगा हूँ कि तेरे भाइयों में से, यानी कि वो भी यहूदी हैं और खुदावंद यीशु मसीह भी यहूदी हैं। तो इसका मतलब है कि ये कहीं और बात जा सकती नहीं है। ओके, सो क्या लिखा है 15वीं आयत में? खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे भाइयों ही में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना, तुम उसकी सुनना। अब इसी तरह जो हम हवाला हिमाल की किताब उसके 3रे बाब में देख रहे हैं, जहाँ से हमने ये वर्स ली है, जहाँ मुकद्दस पतरस रसूल जो हैं वो इनकी रहनुमाई करें। 22वीं आयत 3रे बाब की, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए क्या करेगा? मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। सो चूँकि पॉइंट आउट किया जा रहा है इस मिरेकल के बारे में, मौजज़े के बारे में, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो उन नबूवतों की तकमील हैं, और इसलिए वो उन्हें जोर दे रहे हैं कि तुम भी क्या करो? मसीह को कबूल करो, क्योंकि जो प्रॉमिस, जो वादा किया गया था, जो मूसा जैसा नबी आने वाला था, वो दरअसल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हैं। सो जो प्रोफेसी मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा की मारिफत क्राइस्ट या मसाया के बारे में की गई थी, वो दरअसल पूरी हो चुकी है। सो इसलिए तुम अब क्या करो? उस पर ईमान लाओ। वेरी नाइस। जो आपने काम किया है बहुत अच्छा किया है। जैसे हमने देखा है कि दोनों नबी हैं, दोनों शरीयत देने वाले हैं, फिर मिस्र से दोनों का ताल्लुक़ है, एक दोनों ही मिस्र से निकले हैं, और चरवाहे के ताल्लुक़ से भी पॉइंट आउट किया गया है, फ़रोतनी के बारे में, फिर रिहाई के बारे में भी पॉइंट आउट किया गया। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको मिल भी जाएंगे। फिर दोनों कत्ल होने से महफूज रहे, दोनों ने 40 दिन का रोज़ा रखा, दोनों खुदा और इंसान के दरमियानी थे, दोनों ने अजीब मौजज़ात और निशानात दिखाए, दोनों ने इख्तियार के साथ कलाम किया, दोनों को अपने ही लोगों ने रद्द किया, दोनों ने अपने लोगों के लिए शिफात की, और दोनों ने कौम की आहद में शिरकत में रहनुमाई की। और फिर खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात की तस्दीक करते हैं। ज़रा देखें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी इंजील, इसका 5वां बाब और इसकी 46वीं आयत। कोई भी आप में से पढ़ने में रहनुमाई करे, माइक दे दें प्लीज़, ज़रा जल्दी से पढ़ें, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी इंजील, 5वां बाब 46वीं आयत। आप ओके, आप ही पढ़ दें माइक में ज़रा प्लीज़। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। आमीन। उसने क्या किया? मेरे
حق میں، یعنی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کس کو؟ مجھے. تو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور میں اس کی کمپلیشن ہوں، میں فلفلمنٹ ہوں، میں اس کی تکمیل ہوں جس کے لیے مرد خدا بزرگ موسیٰ نے یہ کہا ہے. سو یہاں ایک اور ہمیں بڑی نشانی مل جاتی ہے کہ جس کے بارے میں مرد خدا بزرگ موسیٰ نے نبوت کی ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ نبوت کی ہے. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں بیان کر دیا ہے. آگے 23ویں آیت میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا 3 باب، اب 23ویں آیت ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. وہ امت میں سے کیا کر دیا جائے گا؟ یہ یاد رکھیں کہ استثناء کی کتاب کے 18ویں باب میں سے ہی لیا گیا ہے، اور پھر اخبار کی کتاب کے 32ویں باب کی 29ویں آیت میں سے لیا گیا ہے. یعنی نبی کی بات سننے کا جو تصور ہے وہ استثناء کی کتاب سے ہے، اور اس کے بعد اس کی ریجیکشن پر جو ڈسٹرکشن ہے اور تباہی یا بربادی یا موت یا سپریشن یا علیحدگی کا جو ڈیسیژن ہے یہ اخبار کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اسے قوم میں سے کاٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا. تو اخبار کی کتاب میں جب یہ بتایا جا رہا ہے تو یاد رکھیں یہ حوالہ آپ گھر جا کے ضرور پڑھیں، اخبار کی کتاب 32واں باب 29ویں آیت. تو اس جگہ پر یہاں لکھا ہے کہ جو کفارے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اسے قوم میں سے کاٹ دیا جائے گا، اسے قوم میں سے کاٹ دیا. اب کیسی خوبصورت بات ہے، مقدس پطرس رسول بھی خداوند یسوع مسیح کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح پرانے عہد میں اس کفارے کو ایکسیپٹ نہ کرنے والوں کے لیے یہ ڈیسیژن تھا کہ ان کو قوم سے کاٹ دیا جائے گا، ایسے ہی اگر تم اس کفارے کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، قبول نہیں کرو گے، تو تمہیں بھی قوم میں سے نکال دیا جائے گا، سیپریٹ کر دیا جائے گا. یعنی قوم سے نکالنے، سیپریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس عہد سے، اس وعدے سے جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے اس میں سے تمہیں بھی نکال دیا جائے گا اگر تم اسے قبول نہیں کرتے. تو خداوند یسوع مسیح کو نہ ماننا گویا کفارے کو قبول نہ کرنا ہے. اور چونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ خدا کا پلان اور منصوبہ ہیں، تو اس طرح مقدس پطرس ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم اگر یسوع مسیح کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو تم خدا کے منصوبے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تم خدا کو ریجیکٹ کر رہے ہو، رد کر رہے ہو. اور یہ تو بہت دفعہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ مجھے کیوں رد کرتے ہو، قبول نہیں کرتے ہو؟ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی مانو، مجھے بھی قبول کرو. چونکہ تم اس کو نہیں مانتے اس لیے تم مجھے بھی نہیں مانتے. آگے 24ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی. سموئیل سے مراد جہاں بزرگ داؤد بادشاہ کے ساتھ پروفیسی کی گئی، نبوت کی گئی کہ اس تیرے تخت سے جو اس کی شخصیت ہے اس کی کوئی کمی نہ رہے گی، اور تا ابد یہ تخت جو ہے وہ تیرے قبیلے کے پاس رہے گا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صورت میں نظر آتی ہے. سو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں سے، یعنی یہ صرف شریعت ہی کی کتاب خداوند یسوع مسیح کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، بلکہ انبیاء کے صحائف بھی یسوع مسیح کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. صرف شریعت کی کتاب میں نہیں یسوع مسیح کو بیان کیا گیا، کرائسٹ مسیح کو بیان کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے صحائف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ان نبوتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. آگے 25ویں آیت میں لکھا ہے، تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو، اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے کیا پائیں گے؟
برکت. یہاں پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں سے جو پروفیسی نبوت کی گئی ہے, اگر میرے ساتھ آپ دیکھ لیں پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی 2 آیات. خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا, اور تیرا نام کیا کروں گا, سو تو باعث سے برکت ہو. سو یہ جو 12ویں باب کی پروفیسیز ہیں, نبوتیں ہیں, ان کی طرف یہاں مقدس پطرس اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ نبیوں کی اولاد سے ہے, تم نبیوں کی اولاد ہو, اور تم تو جانتے ہو کہ ہمارے بزرگ ابراہم کے ساتھ یہ پرومس کیا گیا تھا, وعدہ کیا گیا تھا. اور اسی طرح اگر آپ پیدائش کی کتاب 22واں باب اور اس کی 18ویں آیت کو بھی پڑھیں تو آپ نے ابھی ریسنٹلی بھی شاید سنا ہوگا جو ایک امریکی شخص نے پیدائش کی کتاب کا حوالہ دے کر اسرائیل کی تائید کی ہے. سو وہ اسی حصے کو کوٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کے ساتھ یہ پرومس ہوا, یہ وعدہ کیا گیا. سو یاد رکھیں کہ یہ جو پرومس ہے اسی کو مقدس پطرس ان کے ساتھ پھر سے دہرا رہے ہیں کہ چونکہ تمہیں تو اس وعدے میں شریک کیا گیا ہے, تمہیں تو اس عہد کا شراکتی بنایا گیا ہے, تم تو اس کے حصے دار ہو. تو جب حصے دار ہو تو پھر کیوں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو, کیوں اسے قبول نہیں کرتے ہو. پھر اس کا ذکر جو ہے میں چاہتا ہوں غلطیوں کی کلیسیا میں ذرا بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدس پولس نے یہاں ذکر کیا ہے. غلطیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 29ویں آیت تک کا یہ سلسلہ ہے. کچھ حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں, کچھ اگر آپ گھر جا کے پڑھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ زیادہ اچھا ہوگا, ٹائم بھی سیو ہو جائے گا. 15ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں, لیکن آپ نے 8ویں آیت سے 29ویں یعنی پورا باب ہی جو ہے یہ 3 چیپٹر آپ نے پڑھنا ہے. اے بھائیو, میں انسان کے طور پر کہتا ہوں اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو, جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے. پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے, بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو, اور وہ مسیح ہے. اور وہ کون ہے؟ مسیح ہے. سو یہاں بھی مقدس پولس بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جس کے لیے پروفیسی کی گئی, نبوت کی گئی, جس کے لیے ہمیں وعدے کے فرزند ٹھہرایا گیا, وہ پروفیسی کی کمپلیشن کون ہے؟ مسیح ہیں, خداوند یسوع مسیح ہیں. سو اس اعتبار سے یہاں مقدس پطرس ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور پھر اس غلطیوں کے خط کے 3 باب میں ایک اور بڑی خوبصورت اور خوشائند بات ہے, وہ آپ ضرور آپ پڑھیں گے اور برکت پائیں گے, کہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو پرومس ہے یہ اب صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہے, اب اس میں غیر اقوام بھی مسیح کے وسیلے سے شامل ہو گئی ہیں. اسی لیے تو مقدس پطرس پھر آگے اپنے خط میں بھی بیان کرتے کہ ہم شاہی کائنوں کا ہم مقدس قوم ہے. مطلب جو غیر اقوام کے لوگ بھی مسیح میں شامل ہو گئے ہیں, تو اب بھی جو مسیحی ہیں, جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں, چاہے پہلے ان کا کسی بھی قوم سے کیوں نہ تعلق ہو, اب مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم سب ابراہم کے اس وعدے میں شامل ہو گئے ہیں اور اس عہد میں شامل ہو گئے جو صرف وہ سمجھتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل تک محدود ہے, لیکن مسیح کے وسیلے سے یہ عہد جو ہے اس کو وسعت ملی, ترقی ملی, اور غیر اقوام نے بھی مسیح کو قبول کیا اور اب وہ بھی اس برکت میں شامل ہو گئے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم نئے عہد کے یہودی ہیں, ہم نئے عہد کے مقدس لوگ, بلائے ہوئے کالڈ پیپل, جن کو اس نے بلایا ہے اور وعدے میں شریک کیا ہے. آمین. آگے 26ویں آیت جو اس کی آخری آیت ہوگی, 25ویں. تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا, جب ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے کیا پائیں گے. اب 26ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا.
किसको उठाकर? अपने खादिम। तो खादिम का जो टाइटल है, लकब है, वो किसकी तरफ इशारा है? क्राइस्ट की तरफ, यीशु मसीह की तरफ। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं, ये यहाँ सोटीरियोलॉजी का तज़किरा या निजात का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम चूँकि सीख रहे हैं, सो ये ख़ास उसके बारे में रहनुमाई दी जा रही। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। उसके आने का पर्पस क्या था? कि पहले तुम अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से बाज आ जाओ, छुटकारा पा जाओ, ताकि उससे फिर ये एक बड़ी क्लियर बात कर दी है, बड़ी वाज़ेह। खुदा यीशु मसीह भी इसकी तालीम देते रहे हैं, क्योंकि यहूदियों का ख्याल ये है कि बाय बर्थ चूँकि वो यहूदी हैं और पैदाइशी तौर पे वो यहूदी घरानों में पैदा हुए हैं, यहूदी कौम से उनका ताल्लुक है, तो अब वो समझते हैं कि जो अबदियत है वो हमारी है, अबदियत हमारी है, खुदा हमारा है, बादशाही हमारी है, मसीह हमारा है। तो खुदा यीशु मसीह भी उन्हें कहते रहे कि जब तक तुम मसीह को कबूल नहीं करते तो तुम मसीह की बादशाही को देख भी नहीं सकते। तुम कहते रहो कि बादशाही के फर्जंद हैं, तुम कहते रहो कि हम इस बादशाही का हिस्सा हैं, लेकिन जब तक तुम मसीह को कबूल नहीं करते। अब यहाँ मुकद्दस पतरस भी कह रहे हैं कि यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि तुम पहले अपनी बदियों से बाज आओ, उनको छोड़ो। मतलब ये नहीं कि पैदाइशी तौर पे आप यहूदी हैं तो आप वादे में शामिल हैं। अगर कोई पैदाइशी तौर पे है भी यहूदी लेकिन उसकी जिंदगी में क्राइस्ट मसाया की एक्सेप्टेंस नहीं है या उसको उसने कबूल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो खुदा की अबदियत में शामिल नहीं है। अब ये नहीं है, बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि जब क्राइस्ट नहीं थे पुराने अहदनामे में तो तब लोगों को कैसे निजात मिली है? लोग इतने हजारों साल जिंदा रहे हैं, तो क्या क्राइस्ट तो वहां थे ही नहीं, तो क्या उसके बगैर ही वो निजात के बगैर मर गए? तो याद रखें, पुराने अहद में भी निजात का सोर्स एक ही था कि वो क्राइस्ट के आने पर ईमान रखते थे। वो क्राइस्ट के आने पर ईमान रखते थे तो उन्हें निजात मिलती थी। लेकिन अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, इस उम्मीद ईमान के साथ जिंदा नहीं थे, तो उनके पास निजात नहीं थी। निजात का जो सोर्स है, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो या आइंदा आने वाले वो औकात हो, किसी भी वक्त में जो निजात का सोर्स है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हैं। सो इसलिए वो यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि पैदाइशी तौर पे यहूदी होना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे हमारे यहाँ भी मसीही लोग भी ये ख्याल करते हैं कि हम पादरी साहब के बेटे हैं, हमारे दादाजी पादरी साहब थे, हम मसीही घराने में पैदा हुए, तो शायद हम इस तरह से मसीह की अबदियत का हिस्सा बन जाएंगे। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर यहूदियों को ये रियायत नहीं है तो फिर और किसी को क्यों कर हो सकती है? जब यहूदियों के लिए पैमाना यह है कि वो पहले अपनी बदियों से तौबा करें, गुनाहों को छोड़ें, मसीह को एक्सेप्ट करें, तौबा करें, रुजू लाएं, फिर उनको मसीह की अबदियत में दाखिल किया जाएगा। तो ये रूल जो है, ये कानून जो है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए, चाहे वो पैदाइशी मसीही हो, चाहे उनके बाप दादा पादरी साहब हों, एल्डर साहब हों, जो भी उनके आबाओ अजदाद का क्रेडिट वो लेना चाहते हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी तब्दील शुदा नहीं, अगर उनकी ज़िंदगी में क्राइस्ट नहीं, अगर उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की, गुनाहों को नहीं छोड़ा, तो वो मसीह की अबदियत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। सो याद रखें कि यहाँ मुकद्दस पतरस का वाज जो है, ये जो आखिरी अब हिस्सा है, यहाँ वो इस बात पे लाकर लोगों को अपील दे रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए कॉल दे रहे हैं कि अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्राइस्ट पुराने अहदनामे की नबूवतों की तकमील है, नबूवतों की फुलफिलमेंट है, मैंने तुम्हें बता दिया है। नंबर 2 मैंने बता दिया है निजात उसके वसीले से है। फिर मैंने बताया कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, दोबारा आएगा, और जो नबूवतें उसके बारे में लिखी हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ठहरा हुआ है, लेकिन वो आएगा। जब मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है तो अब मैं तुम्हें कॉल देता हूं
ایک अपील देता हूं कि अब भी मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल। कैसा ज़बरदस्त जो हमने वो होमिलेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा था, उसके मुताबिक कैसे पूरा कि पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर अपना मुआद जो ओल्ड टेस्टामेंट का बयान करके फिर आखिर में क्या कर रहे हैं, अपील दे रहे हैं। और हैं वो गुनहगार, हैं वो कातिल, उन्होंने कत्ल किया है, मर्डर किया है मसीह का, उसे सलीब पर हैंग कराया है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी कॉल कैसी है, बड़ी मुस्बत, पॉजिटिव। कोई रिवेंज नहीं, कोई ग्रज नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि मोहब्बत भरी, प्यार भरी एक अपील है कि अभी भी तुम्हारे लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी तुम मसीह को कबूल कर लो, अभी भी तुम उसके पास आ जाओ। हाँ, कबूल नहीं करते, कोई मानता नहीं है, तो फिर तो उसका मसीह की जमात में होना जो है वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।